کیا عورت اگر حاملہ ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں، نکاح بعض صورتوں میں ہو جائے گا، بعض صورتوں میں منع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور زنا سے حاملہ ہے تو اس کے اوپر تو چونکہ عدت نہیں ہوتی، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ حمل اگر اسی شخص کا ہے تو پھر جسمانی تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، اور اگر حمل کسی اور کا ہے لیکن اس نے نکاح کر لیا تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے جسمانی تعلق قائم کرنا منع ہوگا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وہ حاملہ تھی، شوہر فوت ہو گیا تو یقینی سی بات ہے کہ عدت چل رہی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے کسی نے طلاق دی تھی، اس کی بیوی حاملہ ہے تو یہ حمل کے دوران عدت جاری ہوتی ہے، عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، لہٰذا ابھی نہیں کریں، جب اس کے بعد عدت ختم ہو جائے اس کے بعد نکاح ہوگا۔ ایک کسی بہن نے پوچھا تھا کہ حالت جنابت میں تسبیح پر درود پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں، تو تسبیح چھونا حالت جنابت میں یا حالت حیض میں کوئی منع نہیں ہے۔ یہ جنابت یا حیض کی جو ناپاکی ہے ایسی نہیں ہے کہ چھٹ کر چیزوں کو لگ جائے، یہ ہمارے مذہب اسلام میں تصور نہیں دیا گیا، تو لہذا تسبیح کو ناپاک وغیرہ تو نہیں ہوگی۔ ہاں، درود پاک جب آپ زبان سے پڑھیں گے تو علماء نے فرمایا کہ حالت جنابت یا حالت حیض میں اس کو پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کلی کرنے کے بعد پڑھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو کلی کر لیں، اس کے بعد آپ پڑھ دیں، ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں، بہن کہتی ہیں ہم دکان پہ بار بار کپڑے خریدنے جاتے ہیں، وہ کوئی قیمت بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کم از کم کم کر دو، تو وہ کہتا ہے ہم چلو 10% آپ کو کم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 20% کم کرو۔ جب وہ مان جائے کہ چلو ٹھیک ہے تو کیا مزید ہم کم کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی فکس اماؤنٹ آپ نے آفر کیا اور اس نے قبول کر لیا، اس میں تو اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مثال کے طور پہ اس نے 100 روپے گز کہا، آپ نے کہا نہیں 80 روپے دو، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 80، تو یہ سودا ڈن ہو گیا ہے، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب اس میں کمی بیشی سامنے والے کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر وہ خود آفر کرے چلیں آپ نے 80 کا، میں آپ کو 70 میں اور دے دیتا ہوں اور کم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یوں ہی اس کی مرضی کے بغیر آپ نے کہا میں نے 80 کہا تھا لیکن چلو میں تمہیں 90 دے دیتی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس نے 80 کے اوپر رضامندی کر دی اور اب آپ کہیں 70، وہ کہے 70 نہیں 80 آپ نے کہا تھا، میں نے بس اس پہ ڈن کر دیا ہے، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، تو اس پر سودا آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب اگر آپ کمی کریں گے تو گناہگار ہوں گے، یا آپ سودا چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم نہیں لیتے، تو یہ آپ نے بہت ہی غلط کیا، کیونکہ جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے ایک مخصوص ثمن کے اوپر تو بیچنے والے کا حق آپ کے پیسے پر اور آپ کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مرضی کے بغیر جانے کا مطلب اس کے حق کو باطل کرنا ہے اور آپ آخر میں پھنسیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی اس نے 100 روپے کہا، آپ نے کہا نہیں تھوڑا کم کرو، اس نے کہا 90، آپ نے کہا نہیں اور کم کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کم، ایسے کوئی فکس اماؤنٹ تو نہیں کہا نا، ابھی آپ تو کم کرتے چلے جا رہے کہ نہیں اور کم کرو، اس نے 80 کہا، آپ نے کہا نہیں اور کم کرو، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے 90 پہ کہا اور کم کرو، اس نے 80 کر دیا تو ڈن ہو جانا چاہیے، نہیں، ابھی بھی چونکہ فکس رقم نہیں ہے آپ کو اختیار ہوگا، اس سے بھی کم کی آفر آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب فکس رقم پر آپ کر لیتے ہیں تو بس پھر جو وہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا۔